مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہمارا مضمون کہ دعا کس طرح ہماری زندگیوں میں، ہمارے حالات میں تبدیلی لے آتی ہے۔ ہم غور کر رہے تھے کہ جب پالوس اور سیلاس کو اعمال کی کتاب 16ویں باب میں، اور وہ یورپ کے اندر ہے کیونکہ مقدونیہ موجودہ یونان ہے اور یونان یورپ میں ہے، جب وہ وہاں پر ان کو پکڑا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ان کے بیت لگائے گئے، ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونکے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں سانس لینا بھی مشکل ہوتا تھا، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ قیدی بھی حیران ہوتے ہوں گے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کو مارا گیا ہے، ان کو بیت لگائے گئے ہیں، ان کے بدنوں سے خون بہ رہا ہے، ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، انہیں گلے کرنے چاہیے، انہیں شکوے کرنے چاہیے، ہائے ہائے کی آوازیں آنی چاہیے تھے، لیکن یہ وہ ہیں جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں، یہ وہ ہیں جو یسوع مسیح کے دیوانے ہیں۔ یسوع مسیح خود بھی جب اس کے بال نوچے گئے، جب اس کی داڑھی نوچی گئی، جب اس کے کپڑے پھاڑے گئے، یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج، اس کے چہرے پر تھوکا گیا، اس کو کوڑے لگائے گئے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا تھا اور وہاں پر نکاہت تھی اور پیاس تھی، اس حالت میں بھی یسوع نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ وہاں دعا ہو رہی ہے، اور یہ جو یہاں پالوس اور سیلاس بھی اس حالت میں دعا کر رہے ہیں، یہ اس ذات کے ماننے والے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جس ذات کو ہم مانتے ہیں وہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے مارنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ پالوس اور سیلاس بھی اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے کہ اے خداوند تیرا پاک روح ان پر نازل ہو، اے خداوند میں ہم تیری منت کرتے ہیں تیری قدرت سے یہ لوگ تبدیل ہو جائیں، تیرے پاک روح کی قدرت سے یہ بدل دیے جائیں، حالات بدل دے خداوند۔ گیت، دعا، یہ آواز قید خانے میں گونج رہی ہے۔ یہ کتنی بابرکت بات ہے۔ آج شاید ہمارے حالات مشکلات میں ہوں، گمبھیر ہوں، لیکن ان حالات میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ہم پریشانیاں ہوں تو فکر مند ہوتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے خدا کو جو کہ ساری کائنات کا مالک ہے اسے بتا رہے ہیں اور روتے رہتے ہیں کہ میری مصیبت بہت بڑی ہے، میری پریشانیاں بہت بڑی ہیں۔ غور کریں، ہم خدا کو بتا رہے ہیں کہ میری مصیبت بہت بڑی ہے۔ ارے اپنا ٹریک چینج کر لیں، خدا کو نہ بتائیں میری مصیبت بہت بڑی ہے، خدا کو پتہ ہے۔ ہم خدا کو بتا رہے ہیں، خدا کو نہ بتائیں میری مصیبت کتنی بڑی ہے، مصیبت کو بتائیں میرا خدا بہت بڑا ہے۔ مصیبتوں سے کہیں ہمارا خدا بہت بڑا خدا ہے۔ پولی کارپ جب اسے مسیح کے لیے پکڑ لیا گیا انجیل سنانے کی وجہ سے، تو جب جو آفیسر اسے اریسٹ کر کے لے جا رہا تھا تو وہ اسے راستے میں کہنے لگا کہ پولی کارپ تیرے چہرے پر بڑا نور ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ نور ختم ہو جائے، میں تیرے آگے درخواست کرتا ہوں تو باطن سے نہ کہنا، تو صرف زبان سے کہہ دینا کہ قیصر خداوند ہے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا۔ پولی کارپ نے ایک اسے جواب دیا، اس نے کہا سر میری عمر 86 سال ہے اور 86 سالوں میں میرے خداوند نے کبھی میرا انکار نہیں کیا، میں نے جب بھی اسے پکارا اس نے میری سنی،
ان 86 سالوں میں مجھے ایک موقع ملا کہ میں اپنے خداوند کا اقرار کروں۔ 86 سال تو وہ میرا اقرار کرتا رہا، 86 سال تو وہ میری سنتا رہا، ایک مجھے موقع ملا کہ میں مسیح کا اقرار کروں، میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اور جب وہاں پر اسے ریسٹ کر کے لے جایا گیا تو ایک لکڑی کے پلر سے باندھ دیا گیا، اور انہوں نے پھر آپشن دیا کہ کہہ دو کیسر خداوند ہے۔ اس نے کہا نہیں، کیسر نہیں، یسوع خداوند ہے۔ آج ہماری مصیبتوں میں، ہماری پریشانیوں میں ایک آواز گونجے، یسوع خداوند ہے۔ اور جب آپ کی مصیبت میں آواز گونجے گی دعا کی، جب آپ کی پریشانیوں میں آواز گونجے گی پرستش کی، ستائش کی، حمد و ثنا کی، تو مصیبتیں، ان کے حالات آپ کی زندگی سے بدل جائیں گے۔ اور جب اس کو باندھا پلر کے ساتھ تو کہا کہہ دو کیسر خداوند ہے۔ اس نے کہا نہیں، کیسر نہیں، یسوع خداوند ہے۔ اور تاریخ میں رومی حکمرانوں نے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایسے حالات میں بھی لوگوں نے دعا کی ہے، پتھروں کی بارش میں لوگوں نے دعا کی ہے، صلیبوں پر لوگوں نے دعا کی ہے۔ ارے آئیں دعا میں جھکے، دعا اپنا مشغلہ بنا لیں، اپنی زندگی میں دعا کی اہمیت رکھیں۔ ہم کئی گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن دعا کا وقت نہیں۔ رومی حکمرانوں نے اپنی کتابوں میں یہ اقرار کیا کہ مسیحوں کے اندر سے یسوع مسیح کو کیسے نکالیں۔ رومی حکمرانوں نے، کیونکہ جب چھوٹے بچوں کو بھی شیروں کے آگے ڈالا گیا تو چھوٹے بچوں نے بھی گیت گائے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، مسیحی تاریخ۔ اور کیا ہوا؟ دے ریپینٹ کہ مسیح ان کے اندر سے یسوع کو کیسے نکالے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کی زبانیں کاٹی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آواز آئی ہے کہ یسوع خداوند ہے، اور اگر ہم نے ان کی آنکھیں نکالی ہیں تو ان کی زبانیں چلاتی ہیں کہ یسوع خداوند ہے، اور اگر ان کے بدن کے 2 ٹکڑے بھی ہم نے کیے تو ان کے خون سے بھی آواز آئی ہے یسوع خداوند ہے۔ آج یہ آواز ہمارے گھروں سے بھی آئے، یسوع خداوند ہے، یسوع خداوند ہے۔ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، گھٹنے ٹیک لیجئے، دعا میں جھکیے، خداوند کی حضوری میں آ جائیں۔ کئی دفعہ رات کو ہمیں فون آتے ہیں کہ جی بچہ بیمار ہے، رو رہا ہے، تو لوگ کہیں گے جی ایک بچہ رون رہا ہے، جی شیطان نے انہوں ڈرا دیتا ہے۔ اور بھائی بچے کو شیطان نہیں ڈراتا، بعض دفعہ سے کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ روتا ہے۔ اور بچہ پیدا ہو تو ہم اپنے دروازوں پہ شری کے پتے باندھ دیتے ہیں، بیٹی پیدا ہو تو نیم کے پتے باندھ دیتے ہیں۔ اور بھائی آپ کو یہ بچہ کس نے دیا ہے؟ خداوند نے، تو شکر بھی اسی کا کریں، اسی کی حضوری میں جھکیں۔ اور جب بچہ روتا ہے تو کئی لوگ اس کے نیچے تالے رکھتے ہیں، چھریاں رکھتے ہیں، ماچسیں رکھتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ابلیس اس کائنات میں نہ آپ کی چھریوں سے ڈرتا ہے، نہ آپ کی ماچسوں سے ڈرتا ہے، نہ آپ کی لوہے کی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ اس کائنات میں ابلیس ڈرتا ہے تو صرف ایک نام، وہ ناموں میں سب سے اونچا نام، اور وہ یسوع نام ہے۔ یہ لوگ جب ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں تو وہ دعا کر رہے ہیں، اور لکھا ہے یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی۔ اب تبدیلی آ رہی ہے، دعا تبدیلی لاتی ہے۔ ارے دعا کرے گا، ارے گھٹنے ٹیکے گا تو خدا تیری مصیبتوں کو نیو سے ہلا دے گا، اس کی بنیادوں کو توڑ دے گا۔ تیرے خلاف جو ابلیس نے محاذ بنائے ہیں ان کو چکنا چور کر دے گا۔ اب کوئی انسانی ہاتھ نہیں لگا، قید خانے کی نیو ہل گئی۔
قید خانے کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ ارے تیرا خدا قید خانے کی بھی نہیں ہلا سکتا۔ تو مصیبتوں سے پریشان ہے، تیری مصیبتوں کو جڑوں سے وہ ختم کر سکتا ہے۔ قید خانے کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے۔ بند دروازے جو تالے لگے ہوئے تھے، کسی کی چابی نہیں لگائی گئی، کسی کو کھولا نہیں گیا، لیکن خدا کا پاک روح نازل ہوا تو قید خانے کی نیو ہل گئی اور بند دروازے کھل گئے، تالے ٹوٹ گئے، پاک روح کی قدرت نازل ہوئی، روح القدس کی قدرت نازل ہوئی یہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ دعا ہو رہی ہے، ستائش ہو رہی ہے، پتھر اور یہاں پر خدا کی حضوری کی قدرت ہے۔ اور کلام کہتا ہے بیڑیاں کھل پڑی، بیڑیاں بھی کھل گئی اور دروگا جاگ اٹھا۔ قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ اس نے تلوار کھینچی اور اپنے آپ کو مارنے لگا، اور پولس نے کہا بھائی اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا۔ میرا خیال ہے وہاں پر یہ پیغام دے رہا تھا اب بھائی تلوار سے اپنے آپ کو نہ مار، ہم تلوار والے نہیں، ہم سولی والے ہیں۔ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو سولی پر مرا۔ دنیا میں لوگوں نے ان کو مانا جو تلوار سے قتل کرتے تھے، دنیا میں لوگوں نے ان کو مارا جو لوگوں کو مارتے تھے۔ یسوع مسیح اس کائنات میں آیا، اس سے پہلے جتنے بھی تھے وہ مار کر فتح کرتے تھے، وہ قتل کر کے فتح کرتے تھے، لیکن یہ دنیا کا واحد فاتح ہے، یہ قتل کر کے نہیں مر کر فتح کرتا ہے، جان لے کر نہیں جان دے کر فتح کرتا ہے۔ یعنی یسوع سے پہلے آئے تو مارتے تھے اور کہتے تھے مارو اور فتح کرو، لیکن یسوع نے اپنی جان دی اور اس نے کہا تلوار سے اپنے کو نقصان نہ پہنچا۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا۔ اگلی تبدیلی، جو لوگ آپ کے دشمن ہوں گے وہ کانپنے لگیں گے۔ یہی شخص کچھ گھنٹے پہلے پولس اور سیلاس کو مروا رہا ہے، پولس اور سیلاس کو بیعت لگوا رہا ہے، اور یہی شخص اب کانپ رہا ہے کیونکہ خدا کی پریزنس نے اس قید خانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور کلام کہتا ہے کانپتا ہوا پولس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ بات ہم خادموں کے لیے، ہم لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے، بپتسمے دینے کے لیے ترلیاں تے آئے انہیں اور پائی تسی بھی۔ ہم ایک جگہ پر وہاں پر بپتسمے دینے گئے تو ایک بزرگ بھی ساتھ چلے گئے تو اتنے نے بندے نال وہ کہندے بابا جی تسی بھی کام مکاؤ پرے بپتسمہ لو۔ ایک کام مکان والا کام نہیں۔ جب آپ دعا کریں گے لوگ خود آپ سے کہیں گے ہم کیا کریں۔ یار کلہاڑا کند ہو تو زور زیادہ لگانا پڑتا ہے، دعا روزہ ہماری زندگی میں ہو تو لوگ خود کہیں گے ہم کیا کریں۔ اور انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میں جب یسوع کے نام کے ساتھ خداوند یسوع کہتا ہوں میری روح کے اندر تازگی آتی ہے، روح ایسے دھل جاتی ہے۔ ارے یسوع خداوند ہے، یسوع خداوند ہے۔ نجات اور کوئی دنیا کا شخص دے سکتا ہے؟ گناہ کوئی اور معاف کر سکتا ہے؟ یہ صرف یسوع کی ذات ہے۔ یسوع پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات۔ انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا۔ اب دیکھیں اور تبدیلی، ٹھیک ہے، اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور ان کے زخم دھوئے۔ یہ جو دروگا ہوتا تھا نا، یہ مجسٹریٹ پوزیشن کا بندہ ہوتا تھا، یعنی فضل سپرنٹینڈنٹ پولیس جیسے ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی جس کے آگے کلہاڑی کا پھل لگا ہوتا تھا، جو رومی دروگا ہوتا تھا۔
جیسے SSP کے ہاتھ میں، DSP کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، آپ لوگ ہاتھ میں اس کے کچھ لوگ ہاتھ میں تصویر بھی لگی ہوئی ہے، کلہاڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اتھارٹی کا نشان تھی، کلہاڑی زخم لگاتی ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے وہ زخم دھو رہا ہے۔ پالوس اور سلاس شاید آنسوؤں سے روتے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے خداوند تو ہمارا خدا کتنا بڑا خدا ہے، چند گھنٹے پہلے یہ شخص ہمیں مروا رہا تھا، ہمیں زخم لگوا رہا تھا، لیکن اب وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے زخم دھو رہا ہے۔ دعا وہ تبدیلی لاتی ہے، دعا اتنی قدرت رکھتی ہے، دعا اتنی طاقت رکھتی ہے کہ جو زخم لگانے والا شخص ہے اسے زخم دھونے والا بنا دیتی ہے۔ زخم لگانے والے زخم دھونے والے بن گئے دعا کی طاقت سے، دعا کی قوت سے، اور وہ مسیح پر ایمان لائے۔ یہ میں نے شروع میں بتایا، وہ مقدونیہ میں تھے، یونان میں، یونان موجودہ یورپ میں ہے۔ جب پہلی دفعہ مسیح کی انجیل یورپ میں گئی تو وہاں پر یہ پالوس اور سلاس دعا کے وسیلے سے، آج پورے یورپ میں 89% لوگ کرسچنز ہیں۔ سینکڑوں چرچز ہیں یورپ میں جن پر صلیبیں لگی ہوئی ہیں۔ آج کروڑوں لوگ یورپ کے اندر مسیحی ہیں۔ اتنی بڑی بیداری کا آغاز کسی کنونشن سے نہیں ہوا، اتنی بڑی بیداری کا آغاز کسی سیمینار سے نہیں ہوا، اتنی بڑی بیداری کا آغاز ایک کال کوٹری سے ہوا جہاں دو مسیح کے لوگ دعا کر رہے تھے۔ دعا سے یہ تبدیلی آئی اور آج یورپ میں کروڑوں لوگ مسیح کے ماننے والے۔ میرے عزیزو، حالات بدلنا چاہتے ہیں، دعا میں جھک جائیں، دعا کو اپنا مشغلہ بنا لیں، اپنی زندگی میں کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ دعا کریں، کم از کم 1 گھنٹہ دعا کریں۔ میرے عزیزو، اگلی ویڈیو میں ہم غور کریں گے کہ ہماری مسیحیت میں جو سوال کیا گیا کہ دعا کے کیا اوقات ہیں، دعا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، بائبل مقدس میں اس کی کیا تعلیم دی گئی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام دوسروں تک پہنچنا چاہیے، دوسروں کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ دوسروں تک یہ کلام شیئر کریں۔ اور اگر آپ کو یہ برکت ملی اس کلام سے، آپ اور خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور جلد ہی کیونکہ ہمیں کہا جا رہا ہے ہم جلد شروع کریں گے بیماروں کے لیے دعا بھی۔ خداوند آپ سب کو